واقعہ یہ حدیث بڑی سخت ہے میرے لیے، اس لیے کہ روز قیامت سب سے زیادہ خطرہ جو ہے وہ عالم دین کے لیے ہے، یعنی میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، خود سب سے زیادہ جو خطرے میں ہے میں ہوں۔ کس اعتبار سے کہ امام فرماتے ہیں اشد الناس عذابا یوم القیامت عالم لم ينتفع بعلمه، یعنی روز قیامت، روز محشر، قیامت کے دن سب سے سخت عذاب، اب سب سے سخت اس کا مطلب یہ، اس کے علاوہ اس سے اگر کوئی عذاب اس سے خطرناک نہیں ہے، سب سے سخت عذاب اس عالم کو ہوگا کہ جو اپنے علم پر عمل نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک واقعہ بھی ملتا ہے امام سے، بس زیادہ وقت نہیں لینا ہے، کہ ایک شاگرد آیا امام کی خدمت میں، چھٹے امام کی خدمت میں، کہ مولا، یہ بات میرے اپنے نفس کی، مجھے خود اپنے سوچنے کے لیے یہ بات ہے کہ واقعہ ایک شخص آیا، امام کا شاگرد ہی تھا، امام کی خدمت میں کہا کہ مولا، میں نے ایک عالم کے بارے میں بہت سنا ہے، بہت جید عالم ہے اور اتنا بڑا عالم ہے کہ لوگ اس سے فتوے حاصل کرتے ہیں، وہ تو بہت شہر ہے کہ بہت بڑا علامہ ہے۔ تو توجہ، کیا کہا اس شاگرد نے امام سے عرض کیا کیا کہ ایک شخص ہے کہ جس کے علم کے بارے میں بہت شہرت ہے، بہت سنا ہے، لوگ اس کے پاس آتے ہیں کثرت سے اور فتوے حاصل کرتے ہیں۔ امام نے جواب کیا دیا کہ امام نے فرمایا کیا تم نے اس کے عمل کو دیکھا؟ امام کے سامنے شاگرد نے کیا فرمایا کہ میں نے بہت سنا اس کے علم کے بارے میں، بہت فتوے کے بارے میں سنا ہے، فتوے سے لیتے ہیں، لیکن امام نے صرف ایک چیز پوچھی، کیا تم نے اس کے عمل کو دیکھا؟ کہا مولا نہیں، میں نے اس کے عمل کو تو نہیں دیکھا، صرف اس کے بارے میں شہرت سنی کہ بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا علامہ ہے۔ کہا خدا کی قسم امام کا کیا جملہ ہے، اگر میں غور کر لے جاؤں اور خدا توفیق دے تو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے مجھے، کہ امام فرماتے ہیں کہ کسی کو اس کے عمل کے بغیر، کسی کو اس کے عمل کے بغیر عالم نہ کہو، اور عالم بلا عمل، توجہ، عالم بلا عمل چراغ کے بغیر روشنی چاہنے والوں کی طرح ہے۔ عالم بلا عمل چراغ کے بغیر، یہ کوئی احمق آدمی ہی ہو سکتا ہے کہ جو چراغ کے بغیر روشنی چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر چراغ ہی نہ ہو تو روشنی، نتیجہ، خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ علم بازمت نہیں ہے بلکہ عمل بازمت ہوتا ہے۔ اگر میرے پاس صرف علم ہے، میں علامہ کہلا رہا ہوں لیکن عمل نہیں ہے، تو حدیث بھی ہے کہ علم بغیر عمل کے وبال جان بن جاتا ہے۔ ایک سورۃ پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ابھی اور باقی وقت میرا تھوڑا سا، کہ اس کے بعد امام نے اور بتایا، جب اس نے کیا کہا کہ کسی کو اس کے عمل کے بغیر عالم نہ کہو۔ عالم کون ہے؟ عالم وہ ہے کہ جو اپنے علم پر عمل کرے۔ پھر اس کے بعد امام نے واقعہ بھی فرمایا کہ بنی اسرائیل میں، خود امام اس سے فرماتے اپنے شاگرد کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا عالم دین تھا، اور وہی بات کہ لوگ اس سے بہت فتوے لینے آتے تھے، بہت، ایک طرف کیا ہے بہت بڑا عالم دین، ایک طرف ہے، لیکن یہ اتنا بڑا عالم دین تو بہت بڑا تھا، علم بہت تھا، لیکن اس کے پاس عمل کچھ نہیں تھا، عمل تھوڑا سا تھا۔ لیکن ایک طرف، دوسری طرف جو ہے، ایک عالم تو تھا لیکن تھوڑا سا جانتا تھا، لیکن علم اس کے پاس، عمل بہت زیادہ تھا، تقویٰ بہت زیادہ تھا۔ دو صورتیں، دو چیزیں، ایک بہت بڑا عالم ہے، اتنا علم ہے اس کے پاس کہ لوگ اس کے پاس فتوے حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن اس کے پاس عمل کم ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے کہ علم تو رکھتا ہے لیکن اس کے مقابل میں کم علم رکھتا ہے لیکن عمل زیادہ رکھتا ہے۔ تو کیا کیا؟ امام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم کہ جو بہت زیادہ جانتا تھا، بہت بڑا علامہ تھا، بہت مجتہد کی ڈگری پہ تھا، درجے پہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سے کتاب و حکمت چھین کر اس عالم کو دے دی کہ جو علم میں تو کم تھا لیکن عمل میں زیادہ تھا۔
اس میں منتقل فرما دیا. یعنی بہت زیادہ جاننے والے جو عالم تھا جو عمل نہیں کرتا تھا اس سے علم لے لیا اور کس کو دے دیا؟ زیادہ عمل کرنے والے. اور اس کے بعد امام نے فرمایا علم النور ہے. خود آخری بات بس، علم النور ہے، خداوند عالم اسے اس دل میں رکھتا ہے جو اس کا اہل ہے. واقعاً اگر بس گفتگو تمام کہ اس سے بڑی بات میرے لیے نہیں ہو سکتی کہ میں دوسروں کو واضح نصیحت کر دوں. اور یہ سنا بھی ہے کہ روز قیامت وہ لوگ کہ جو واضح و نصیحت کرتے ہیں، واضح و نصیحت کرنے والے جہنم میں جائیں گے اور ان کی نصیحتوں پر عمل کرنے والا جنت میں جائے گا. خداوند عالم سے دعا گو ہے کہ مجھے عالم باعمل بننے کی توفیق عنایت فرما. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ